बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। एक खबर थी जिसका कई दिनों से इंतज़ार था और वो बिलाखिर खबर आ गई, और ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी इलेक्शन करवा के, वो कलअदम कर दी गई है, और इनको जो इंतखाबी निशान बल्ला जो मांग रहे थे वो देने से इनकार कर दिया गया है। अब आगे जाके इस मामले का क्या होगा, इसके क्या कानूनी और सियासी नतायज होंगे, उस पर बात करेंगे। और दो खबरें और हैं। एक तो ये कि साइफर केस में पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान और साबिक डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। अब इनकी रिहाई कैसी होगी, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके क्या करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। एक खबर ये भी है कि पीटीआई वालों ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा हमें, इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन जारी कर दें। नोटिस हुए, आए, उनको हदायत की गई और कहा गया कि जनाब इनको मिलें, पीटीआई के वकला जाके मिलें और इनका जो ग्रीवेंस है वो दूर कर दिया जाए। 3 बजे मुलाकात का टाइम था, मुलाकात भी हुई। अच्छा, वो उसमें निकला क्या, कहते ना खोदा पहाड़ निकला चोर। ये वावेला बहुत करता है, प्रोपेगेंडा, शोर शराबा पीटीए वालों का ये तुर्रा इम्तियाज है। उन्होंने जनाब पता ये चला वहां जाके, ये तो रौला ही डाल रहे थे ना जनाब हमारे किसी भी जो उम्मीदवार है उसको कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे। वो कल मैंने इस पर पूरा विलाग किया था कि वो क्यों नहीं कागजात नामजदगी उनके दाखिल हो रहे। वो सारे तो इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी कैसे कागजात नामजदगी, ज़ाहरा पुलिस ने तो गिरफ्तार करना है, वो कैसे कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। और फिर मैंने इश्तिहारियों को पनाह देने वाली जो दफ़ा 216 है ताज़ीरात पाकिस्तान, उस पर भी तफसील से बात की थी। जेल में बैठा हुआ बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो अपने नुमाइंदा के ज़रिए या तइद चुनिंदा या तजवीज़ चुनिंदा के ज़रिए कागजात जमा करवा सकता है। लेकिन जो मफरूर इश्तिहारी है वो कागजात नामजदगी कैसे जमा करवा सकते हो। ये बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सरदार तारक मसूद साहब ने भी कही है। अच्छा, वो मैंने कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो पता चला कि 5 शिकायत हैं टोटल, 5 या 6 शिकायत। असल शिकायत ये निकली, वो उस पर डायरेक्शन वगैरह जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सबको कह दिया कि जनाब बंदे बनो, तंग ना करो इन्होंने, कानून के मुताबिक चलो। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, ये कानून के मुताबिक ही हो रहा है। जब तक भाई साहब ये कवानीन मौजूद हैं, और हर मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, ये कोई इम्तियाजी कवानीन नहीं है, तब तक फिर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये कानूनी ही हैं। और फिर दूसरी जो साइफर केस में इनकी जमानतें हुई हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, और उसके नतीजे में जो इनको इंतखाबी निशान मिलना था बल्ला, जो इनका इंतखाबी निशान है वो उन्हें अब जारी नहीं किया जा रहा, इनकार कर दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें जो पीटीआई पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनके नाम भी हज़फ कर दिए गए हैं। इंतखाबी निशान बल्ला भी इनके हाथ से निकल गया है। कल के विलाग में मैंने इस तरफ इशारा किया था कि जो अब तक सामने आए हैं शवाहद इलेक्शन कमीशन के, उसकी बुनियाद पे कहा जा सकता है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं ये कल अदम हो जाएंगे और इन्हें इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इंतखाबी निशान क्यों नहीं मिलेगा? ये जो इलेक्शन एक्ट है ना, उसका एक सेक्शन है 209, वो ये कहता है कि 5 साल बाद हर सियासी जमात ने इलेक्शन करवाने हैं, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, या फिर जो उनके मंशूर में दिया गया है, जो पार्टी के दस्तूर में दिया गया, मंशूर नहीं सॉरी, दस्तूर में जो पार्टी के आइन में दिया गया है उसके मुताबिक। ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो सकता है। कोई पार्टी 3 साल बाद भी करवा सकती है, 2 साल बाद भी करवा सकती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है। तो ये 5 साल बाद वैसे करवाते हैं पीटीआई वाले। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल ही लिखा हुआ है। हर इलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन के इनकाद के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवानी होती है। इन्होंने इलेक्शन करवाए नहीं थे, और 2022 में जो इलेक्शन करवाए थे वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन। और फिर इन्होंने कहा कि जनाब जो 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं
اور پھر 7 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ سبمٹ کی جائے، اور انہوں نے پھر الیکشن کروائے، اور الیکشن جو کروائے ان کو چیلنج کر دیا کرو اکبر ایس بابر اور دیگر 7-8 لوگ جو تھے، انہوں نے درخواستیں دے دی کہ جناب یہ تو خفیہ الیکشن ہوئے ہیں۔ اب جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑے ٹھوس شواہد، وہ بڑا نا نپات اللہ فیصلہ ہے، وہ پڑھ کے لگتے ہیں ہاں یار گل تے بالکل ٹھیک ہے، یہ تو سارے فراڈی ہے نے، یہ فراڈ یعنی انہوں نے ہر الیکشن تسی کہو گے رولا پیا، وجی الدین احمد صاحب کی بات سن لیں، حامد خان کی بات سن لیں، یہ 2 نمبریاں کرتے رہے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ الیکشن ان کے 2 نمبر طریقے سے ہوتے رہے ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن خفیہ الیکشن کروائے۔ اب جو اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے، اس میں کئی ایک نکات ہیں، انہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ انہوں نے خفیہ کروایا الیکشن، اور دوسرا یہ کہ جو کاغذات نامزدگی تھے وہ ان کے دفاتر میں دستیاب ہی نہیں تھے، یہ چیز وہ کہتے ہیں ثابت ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے نیاز اللہ نیازی صاحب جو چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن کیا عمر ایوب نے بطور سیکرٹری، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر ایوب جو ہمارے کاغذات میں ہمارے ریکارڈ میں سیکرٹری ہے ہی نہیں۔ وہ یاد ہے اسد عمر جب پارٹی سے کنارہ کش ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے عمر ایوب کو جو سیکرٹری بنا دیا تھا، لیکن کاغذوں میں وہ سیکرٹری ایسی ان الیکٹڈ، وہ بن ہی نہیں سکتا تھا ویسے، تو وہ انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں وہ تو اسد عمر سیکرٹری ہے۔ یہ الیکشن کمشنر کا پارٹی کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا تقرر کر ہی نہیں سکتے تھے عمر ایوب صاحب، اس لیے وہ جو تقرر ہے چیف الیکشن کمشنر کا نیاز اللہ نیازی صاحب کا وہی غلط ہے۔ اگر وہ چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں تھا تو پھر الیکشن اس نے کس چیز کے کروائے؟ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے، پہلے چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری صاحب تھے، اور ان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے پارٹی کا وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے استعفیٰ ہی نہیں دیا، ان کا استعفیٰ ریکارڈ پہ موجود ہی نہیں، کوئی دستاویز یہ پیش ہی نہیں کر سکے، اور پھر ان کو ہٹانے کا کوئی ڈاکومنٹ بھی موجود نہیں ہے کہ ان کو چلو ہٹا دیا گیا ہے، یہ نیا تقرر کر دیا، پرانے کو ہٹایا نہیں گیا۔ یعنی 2 الیکشن کمیشن ہیں اس وقت وہاں، چیف الیکشن کمشنر 2 الیکشن کمشنر ہیں وہاں، یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل صحیح نقطہ پکڑا الیکشن کمیشن کا۔ جناب یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، 10 جون 2022 کو جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی غلط ہو گئے ہیں، یہ بھی الیکشن غلط ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے پاس ریکارڈ شکارڈ انہوں نے سبمٹ کیا ہے، رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور اس میں گوہر علی خان کو انہوں نے چیئرمین کہا تھا کہ چیئرمین ہے، وہ چیئرمین نہیں رہے، اور پھر اس لیے ان کو جو سمبل ہے بلے کا وہ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کا سیکشن ہے 215، اس میں دیگر شرائط کے ساتھ جو پارٹی سمبل کے لیے اپلائی کرتی ہے، دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن اور الیکشنز ایکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائے ہوں کسی جماعت نے تو اس کو پھر انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوتا، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ شاید لالٹین جو ہے اے این پی کا انتخابی نشان وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر انہوں نے نہیں کروائے تو پھر 215 کے تحت انہیں انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب موجے کریں، ان کے پاس ریمیڈی تو ہے نا، یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اب ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے والے ہیں، ان کو کچھ امید بندھی ہوئی ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ ریلیف مل جائے گا۔ اگر یہ حکم جو ہے یہ معطل ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کا تو پھر ان کی پارٹی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور وہ سمبل بھی مل جائے گا۔ یہ سمبل کا ایسا رولا شولا ہوتا نہیں ویسے، جیسے یہ انہوں نے مٹایا ہوا ہے نا۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو الیکشن یہ والا فیصلہ یہ کہتے ہیں بلے کا الیکشن وہ ہمیں نشان نہیں ملے گا، کوئی اور نشان مل جائے گا، ان کو کوئی نشان بھی الاٹ نہیں ہو سکتا بطور پارٹی۔ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ پارٹی وہ جو رجسٹرڈ پارٹیوں کی لسٹ پہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا، کوئی ٹکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے تو عہدے دار جو ان کی تنظیم یا پوری تنظیم جو ہے پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی عہدے دار موجود نہیں ہے، نہ ان کا کوئی صدر ہے، نہ چیئرمین ہے، نہ ڈپٹی چیئرمین ہے، نہ نائب صدر ہے، نہ سیکرٹری ہے۔ اب ان کے جو قانون ہے، ان کے قانون کے مطابق، ان کے آئین کے مطابق اس کو اب چلانا ہے چیف آرگنائزر نے، اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی یہی لکھا ہے کہ جناب یہ جو
नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे उमर अयूब साहब वगैरह वगैरह, ये जो 10 जून 2022 वाले इलेक्शन जो पहले हमने कलअदम कर दिए थे और कहा था नए इलेक्शन करवाएं, तो उसके बाद तो इसको चीफ ऑर्गेनाइजर ने चलाना था, उसने नोटिफाई करना था जिसको भी नोटिफाई करना था। तो वो कहते जनाब चलो दौड़ो, कोई मसला नहीं, अब ये जाएंगे, देखें आगे जाके क्या बनता है। बहरहाल अदालतें बिलखसूस पेशावर हाई कोर्ट से तो इन्हें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसीलिए शायद ये पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिद छोड़ें और इलेक्शन करवा दोबारा इलेक्शन करवा लें। जिन नकाइस की निशानदेही की है इलेक्शन कमीशन ने, उनको दूर कर लें और इलेक्शन करवा के वहाँ रिपोर्ट सबमिट कर दें, हो सकता है वैसे ही बहाल हो जाए। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं और जो इनके कानूनी मशीर हैं, उनकी बातों से मुझे लगता है कि इन्होंने सिंबल के बगैर ही इलेक्शन में जाना है। एक पीटीआई के नाम की पार्टी जो है वो लिस्ट में शामिल होगी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन वो गैर फाल एक तरह से मुअत्तल ही कह लें आप, क्योंकि वो पार्टी के तौर पे कुछ एक्ट नहीं कर सकेगी इन इलेक्शंस में, ये मुझे लग रहा है। बहरहाल अदालतें हैं, अगर अदालत स्टे कर देती है तो फिर कल ही ये बहाल हो जाएंगे। अगर ये 13 तारीख को सिंबल अलाट होने हैं ना, टिकट 12 तक भी सबमिट हो जाएं पार्टी टिकट, तो वो चल जाते हैं। अदालती हुक्म के जरिए या नए पार्टी इलेक्शन के जरिए ये अपनी पुरानी पोजीशन जो है वो 10-11 जनवरी तक बहाल कर लेते हैं, तो फिर जो इनके टिकट हैं वो भी वैलिड होंगे, इंतखाबी निशान भी मिलेगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं, वो भी मैं इनके एक वकील साहब की बात सुन रहा था टीवी पे, कह रहे थे ना, मैंने खान साहब से पूछा अगर बल्ला ना मिले, इंतखाबी निशान कोई और निशान मिल जाए तो फिर, ओ भाई मेरे और कोई निशान मिल ही नहीं सकता, कोई एक इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता आपको, बल्ले को छोड़ दें, कोई इंतखाबी निशान भी नहीं मिल सकता। वैसे अगर कोई और इंतखाबी निशान मिल जाए तो उसमें क्या, फिर तो कोई मसला ही नहीं रह गया। वो आपके वर्करों को, आपके कारकुनों को 2 दिन में ज़हन नशीन हो जाना है कि जनाब अब बल्ले के बजाय हमारा इंतखाबी निशान ये है, वो याद हो जाएगा। माजी में मैंने कल भी मिसालें दी थी कि पीपल्स पार्टी का तलवार होता था, फिर तीर आ गया, नून लीग का साइकिल होता था, वो हाथ से निकल गया, फिर शेर आ गया। कई बातों के इस तरह इंतखाबी निशान जो हैं वो इधर उधर होते रहे हैं माजी में। एक इंतखाबी निशान तो वैसे ही निकाल दिया गया, वो जो सिंबल्स की लिस्ट है उसमें से वो हल की मैंने बात की थी, इंतखाबी निशान हल जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का इंतखाबी निशान होता था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बात तो ये है कि जिस पे ये खान साहब हाथ रखेंगे वही टिकट होल्डर है, उसी के पास टिकट है। लेकिन अब यकीन कैसे दिलाएंगे वोटरों को कि जनाब ये खान साहब का नुमाइंदा है, जब तक सिंबल ना हो। सिंबल की एक अहमियत तो है, बल्ले के बजाय कोई और भी सिंबल मिल जाए, इंतखाबी निशान मिल जाए, तब भी उसकी अहमियत है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन इनको मिल ही नहीं सकता जब तक जो पुरानी पोजीशन है पार्टी की वो बहाल नहीं हो जाती। और अब आते हैं जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर हो गई हैं और ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वही बेंच था, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मुनिल्ला साहब। ये दरअसल अपीलें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और उनके खिलाफ ये अपीलों में गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका जो हुक्म है वो कलअदम कर दिया उन्होंने, ये लिख दिया उन्होंने, सेटिसाइड कर दिया। और सेटिसाइड होने से एक और चीज़ जो है, जो इस्लामाबाद थी उसने ज़मानत के ही केस में, इन्हीं की ज़मानत के केस में ये हुक्म दिया था ट्रायल कोर्ट को, साइफर केस की समाअत करने वाले जज को, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को, कि इन दरखास्तों का मेरे ख्याल 30 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए। ये 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो भी ख़त्म हो गया है, यानी अब पाबंद नहीं रहे कि जो मुद्दत मुकर्रर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस मुद्दत के अंदर इसका फैसला किया जाए। लेकिन मंजूर करते वक्त ज़मानतें इनकी मंजूर करते, ये ज़मानतें मंजूर क्यों की हैं इन्होंने, वो क्या निकात हैं जिनकी बुनियाद पे इनकी ज़मानतें जो मंजूर हुई हैं। लेकिन साथ ही एक शर्त रखी है अदालत ने, उन्होंने कहा जनाब आप बाहर जाके ना ज़मानत पे रिहा होने के बाद जो आप मिस यूज़ नहीं करेंगे ज़मानत को, अपनी रिहाई को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें कहा है कि ये चीज़ भी शामिल है कि आप ट्रायल कोर्ट में तख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करेंगे।
اس کا جو ٹرائل ہے اس کو ڈیلے کروانے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کی جو ضمانت ہے یہ منسوخ ہو سکتی ہے. اب ان کی رہائی کا بھی ایشو ہے, کیا رہا ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کی 2 مقدمات میں توشہ خانہ جو نیب والا کیس ہے اس میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے, اور جو 19 کروڑ پاؤنڈ والا ایشو ہے اور القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے نیب کے پاس, ان میں بھی وہ گرفتار ہیں. جب تک وہاں سے ان کی ضمانت نہیں ہوتی وہ رہا نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک ان کا معاملہ شاہ محمود قریشی صاحب کا, شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہیں, لیکن ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے 6 مقدمات ہیں, اور 19 دسمبر کو ان کی پہلے عبوری ضمانتیں ہو چکی ہوئی تھی, عبوری ضمانتوں میں تھی. جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں تو عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کی عبوری ضمانتیں, تمام عبوری ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب ان عبوری ضمانتوں کی بحالی کے لیے انہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, بلکہ دے رکھی تھی. 19 تاریخ کو ان کے وکیل صاحب نہیں آئے, پیش ہی نہیں ہوئے 19 دسمبر کو. اور پھر وہ جو درخواستیں تھیں بحالی کی درخواستیں کہ ہماری جناب ضمانتیں, جو عبوری ضمانتیں پہلے آپ نے لی ہوئی تھیں وہ بحال کر دی جائیں, وہ درخواستیں بھی خارج ہو چکی ہیں. لیکن مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ ان کو کسی مقدمے میں, ان میں سے کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. سائفر والے کیس میں یہ گرفتار ہیں, ان مقدمات میں اب انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر سائفر والے کیس میں یہ چل کے دے بھی دیتے ہیں, روزگار بھی جاری ہو جاتی ہے, تو جیل سے نکلتے ہی جیل کے اندر سے ہی ان مقدمات میں ان میں سے کسی ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں جناب کس بنیاد پہ یہ پی ٹی اے والے کیوں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے جناب واہ 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 پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اور جناب وہ کیس ہی اڑا کے رکھ دیا, عدالت نے کیس ہی اڑا دیا سائفر والا, اس میں رہا ہی کچھ نہیں. انہوں نے ججمنٹ پڑھی نہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ جو ہم آبزرویشنز دے رہے ہیں نا, اس کا جو ٹرائل ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. حالانکہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی بیل اپلیکیشن ہوتی ہے, جب بندے کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو وہ چیپٹر جو ہے وہ ٹرائل کے کورٹ کے لیے کلوز ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. وہ جو آبزرویشنز اعلیٰ عدالت کی ہوتی ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں نہ پیش کی جا سکتی ہیں, نہ ٹرائل کورٹ انہیں قبول کرتی ہے. ٹرائل کورٹ اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ ٹرائل جاری رکھتی ہے, اس کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو ضمانت کی درخواست پر فیصلہ آیا ہے اس میں کیا کہا گیا. لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری آبزرویشن جو ہیں یہ ان کا اثر کوئی نہیں ہوگا ٹرائل کورٹ پہ, یعنی وہاں یہ ان کو نظر انداز کیا جائے گا, ان کو دیکھا ہی نہ جائے کہ ہم نے کیا کہا ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج ہے اس میں ایک جو الزام ہے اس سے متعلقہ جو دفعہ ہے وہ ہے 5 اور ذیلی دفعہ ہے 3. یہ جو دفعہ ہے نا اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ لگتی کب ہے؟ لگتی تب ہے کہ جب کوئی آفیشیل سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ کرتا ہے, کوئی بندہ جو ملزم ہوتا ہے اور اس سے کسی پاور, جو فارن پاور جو ہے, بیرونی قوت جو ہے, وہ کسی اور دوسرے ملک کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, تب اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ جج صاحب نے یہ کہا ہے, بینچ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز اس کے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے کہ انہوں نے وہ سیکرٹ ایک تھا جو سائفر, اس کو انہوں نے آؤٹ کر دیا. لیکن یہ چیز پتہ نہیں چل رہی, اس چیز کے ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ اس سے جو فارن پاورز ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے. یہ نقطہ ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ جو بات ہے نا, کیونکہ یہ بڑی دفعہ بڑا جرم تو یہی تھا, تو اسی لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کی ضمانت نہیں لی تھی کہ جناب یہ تو عمر قید اور سزائے موت کا کیس ہے. انہوں نے کہا یہ چیز ثابت سر دست شواہد موجود نہیں ہے, عارضی بات وہ کر رہے ہیں, انٹرم بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر رہے ہیں. باقی جو پیچھے رہ گئے جرم اس میں تو 2 سال سزا ہے, اس میں زیادہ سزا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جی یہ مزید انکوائری کا متقاضی ہے,
بیل کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو میٹر ہوتا ہے جناب مزید انکوائری کا متقاضی، انہوں نے یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے گی، شہادتیں جب اس کے سامنے آئیں گی تو ٹرائل کورٹ کرے اپنا جو کام کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے نا وہ قانونی نکات جن کی بنیاد پہ ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مسٹر جسٹس اطہر منیلا صاحب نے ایک اضافی نوٹ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب پاکستان بنا ہے تو آغاز میں ہی جو غیر جمہوری اشرافیہ ہے اس نے گڑبڑی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ منتخب آئین ساز اسمبلی تھی اس کو توڑا گیا، اور پھر مولوی تقی الدین کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ گئے جناب عدالت میں، اور جو فیڈرل کورٹ ہے اس نے جو اس وقت سپریم کورٹ، جب سپریم کورٹ ہے تو فیڈرل کورٹ تھی، جسٹس منیر والا فیصلہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر نظریہ ضرورت کو استعمال کرتے ہوئے ایک غیر آئینی اقدام کو قانونی حیثیت دی گئی، اور پھر اس کو مخالفین کے خلاف جبر کے لیے، ان کے استحصال کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی وزیر اعظم آئے کسی کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور وہ قید کیا گیا ان کو۔ پھر یہ جو بڑے خوش ہو رہے تھے نا جناب اطہر منیلا صاحب کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو کیس ہی نہیں بنتا۔ اب وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2018 کے جو الیکشن تھے وہ ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تھا، یکساں مواقع نہیں ملے تھے الیکشن لڑنے کے، نواز شریف کی بات، اور پھر ظاہر ہے انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں یہ غیر مساوی سلوک کی یا یکساں سلوک سے انکار کی بڑی مثال ہے یہ 2018 والا الیکشن جو نواز شریف کو نکالنے والی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا، حتیٰ کہ لوگوں کو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ اور آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے اس نے آدھی زندگی جو ہے وہ فوج کے ماتحت، فوجی آمروں کے ماتحتی میں گزار دی، یعنی اس ملک میں زیادہ تر تو مارشل لا لگے رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی نا عدالتی فیصلے کی بات۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکل کر کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 6 مقدمات میں انسداد دہشت گردی کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر پولیس اس میں ان کو گرفتار نہیں کرتی، یا پھر یہ جیل حکام کو لکھ کے نہیں بھیجتے کہ جناب یہ ان 6 مقدمات میں ہمیں مطلوب ہیں، ہم نے گرفتار کرنا ہے، یا جیل سے باہر نکلنے کے بعد گرفتار نہیں کیا جاتا ہے ان کو، اور ان کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جاتی ہے اور متعلقہ عدالتوں تک پہنچنے دیا جاتا ہے انٹرم بیل کے لیے، جو کہ ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، پہلے بھی ان کی ہوگی ہوئی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہوں گی کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر رہیں، باہر نکلیں۔ یہ میں سازشی تھیوری کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن میں سازشی تھیوری ایک پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ باہر رہتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑا بندیاں ہیں ان میں مزید شدت آ جائے گی۔ اب پہلے ہی دھڑا بندیاں چل رہی ہیں، جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کا ایک الگ دھڑا ہے، بشرا بی بی کا الگ دھڑا ہے، پرویز الہی صاحب اپنے چکروں میں ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو نامزد کیا گوہر علی خان کو چیئرمین کے طور پہ، لیکن جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کے قریب ہیں اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں، اور ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہو چکی ہوئی ہے، چگلیاں جو کی تھی یار، ایک آڈیو نہیں سامنے آئی تھی بشرا بیگم کی، اس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو بشرا بی بی کا دھڑا ہے اس کو جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں لطیف کھوسہ، وہ کہہ رہے ہیں جناب گوہر علی خان کو کیا پتا سیاست کا، وہ تو سیاست سے نابلد ہے، اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، وہ مجھے پتا ہے سیاست کا، اور خان صاحب کے بعد میں ہوں، میرے فیصلے ہوتے ہیں، میں فیصلے کرتا ہوں، میں سینئر نائب صدر ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جب آئیں گے تو یہ تو واقعتاً جو ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ ڈپٹی چیئرمین ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی کوشش کریں گے جناب کیونکہ میں ہوں تو اس لیے عمران خان کے بعد میں پارٹی کی قیادت کروں گا،
میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بھی تھا ایک دفعہ جب عمران خان صاحب اندر تھے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اب پارٹی کو میں لیڈ کر رہا ہوں, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں اس وقت. تو وہ تو عمران خان نے پھر بعد میں کہا کہ نہیں نہ, فیصلے میں نہیں کرنے ہیں, جیل کے اندر جو بھی ہوگا. تو یہ مزید جو پھوٹ ہے نا, توڑ پھوڑ پی ٹی آئی میں, جو اقتدار کی جنگ ہے پارٹی کے اندر, وہ تیز ہو جائے گی. اور شاہ محمود قریشی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی سیاسی چال نہ چلیں اس کام کے لیے, اس مقصد کے لیے. اگر عمران اندر ہوتا ہے اور شاہ محمود قریشی باہر ہوتا ہے تو عمران خان کو جو دھڑکا لگا رہے گا کہ شاہ محمود قریشی کہیں ہائی جیک نہ کر لے. اور پھر وہ جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں اس وقت, ڈرے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی انہیں جھانسا دے کے, کوئی پریس کانفرنسیں کروا کے, انہیں معافی تلافی کی کوئی یقین دہانی کروا کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. بہرحال یہ پی ٹی آئی کے برے دن ہیں, مزید برے دن آ رہے ہیں. ان کی رہائی سے بھی برے دن آ رہے ہیں, رہا ہوں گے تب بھی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اندر رہیں گے وہ تو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات ہیں ہی. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.